الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد تعریف کے لائق ہے، کیونکہ جہاں اس نے ان گنت بیماریاں پیدا کی ہیں وہاں ہر بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیماری کی شفا کا سب کو علم نہیں، اس لیے جنہیں تو اس کا علم ہو انہیں پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جنہیں علم نہ ہو انہیں محنت و کوشش کر کے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ بلا شبہ مسیح دجال بھی ایک بہت بڑا فتنہ و آزمائش ہوگا، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہی وہ ہوگا۔ اگرچہ دجال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ قوت و طاقت عطا کی گئی ہوگی، جس کے ذریعے وہ صرف 40 دنوں میں پوری روئے زمین کا چکر لگا آئے گا، اپنے پیروکاروں کے لیے بارشیں برسائے گا، زمین سے اناج اگائے گا، کھیتوں کو ہرا بھرا کر دے گا اور انہیں دنیاوی خوشحالی سے مالا مال کر دے گا، اور اپنے نافرمانوں کی خوشحالی چھین لے گا، انہیں قحط سالی سے دوچار کر دے گا، ان کے تمام جانوروں کو مار دے گا اور ان میں سے جسے چاہے گا اپنے ایک ہاتھ میں موجود آگ میں پھینک دے گا، جو فی الحقیقت جنت ہوگی۔ لیکن اس تمام قوت و طاقت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ حیثیت کا حامل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی اس کے مقابلے میں مدد بھی فرمائیں گے، جس کی بدولت وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اپنے سچے اور خالص مومن بندوں کی مدد فرمائیں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الروم۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا حق و لازم ہے۔ علاوہ ازیں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص دجال سے یہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب تو اللہ ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، تو دجال اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ مخلص مسلمان جو اپنے دین و ایمان میں پختہ اور سچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ لازماً دجال کے خلاف ان کی مدد فرمائیں گے، انہیں ثابت قدم رکھیں گے، اور دجال کا کوئی زور ان پر نہیں چل سکے گا۔ مزید برآں رہبر امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے چند ایسے اعمال بھی بتلا دیے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دجال سے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے فتنہ دجال سے پناہ مانگنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تشہد کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، میں عذاب قبر سے، فتنہ مسیح دجال سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور گناہ اور تاوان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یستعیذ فی صلاتہ من فتنۃ الدجال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ حکم سن کر صحابہ نے عرض کیا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، ہم فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس میں یہ لفظ ہیں کہ جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو: عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کر لیں اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ سورہ کہف کی 10 آیات کون سی ہیں؟ اس کے متعلق ایک دوسری حدیث میں یوں وضاحت ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی دجال کو پالے اس پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے۔
کیونکہ یہ آیات تمہیں اس کے فتنے سے بچانے کا ذریعہ ہوں گی۔ دجال کا سامنا نہ کرنا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے اجتناب کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے کہ وہ مومن ہے، لیکن جو شبہ کی چیزیں دے کر اسے بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ دجال کے خلاف جہاد میں شرکت کرنا۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جہادی گروہ ہمیشہ دین پر غالب رہے گا اور اس گروہ کی آخری لڑائی دجال سے ہوگی، اور پھر اللہ کی خاص نصرت سے وہ گروہ دجال کے مقابلے میں غالب آئے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دجال سے بچاؤ کے لیے اس گروہ کو تلاش کیا جائے اور اس میں شرکت کی جائے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جہاد کرتا رہے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال ولها یومئذ 7 ابواب علی کل باب ملکان۔ دجال کا رعب مدینے والوں پر نہیں پڑے گا۔ اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، نہ یہاں طاعون آ سکتی ہے اور نہ دجال۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنے سے بھی انسان دجال سے بچ سکتا ہے، کیونکہ دجال ان مقامات میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دجال سے بچاؤ کا اصل ہتھیار ایمان و ایقان ہی ہے، اور اگر کوئی ایماندار ہی نہ ہو تو پھر مکہ و مدینہ کی رہائش بھی اسے کچھ فائدہ نہ دے گی، بلکہ کافر و منافق لوگ ان بابرکت مقامات سے نکل کر دجال سے جا ملیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے پر قیام کرے گا، پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو دجال کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ مزید آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔